جو ماں باپ کا وفادار نہیں اس سے کبھی دوستی بھی مت کرنا، وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دعا ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے، یہ ماں باپ کی دعا اتنی یقینی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ ہم لوگ کے پیچھے دوڑتے ہیں، سید صاحب دعا کرو، کوئی کہتا مفتی صاحب، پیر صاحب دعا کرو، یہ سب بھائیوں ہم لوگ بھی دعا کریں۔ بالکل سچی بات کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مانو نہ مانو آپ کا کام ہے۔ اسی لیے میں اکثر گالیاں سنتا رہتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، حق لوگوں کو کچھ دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بات آپ کو کہوں، کتنا بھی نیک آدمی دعا کرے، ولی بھی اگر دعا کرے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے۔ اللہ پاک کبھی کبھی ولی کی دعا بھی روک دیتا ہے، ہاں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ یعنی جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، حضور کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ایسے ہی باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ دعا کریں تو دعا کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات مل کر کسی کے لیے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد کی جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری کائنات مل کر دعا کرے، اکیلے ماں بد دعا کرے تو پوری کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کی ولایت چھن گئی۔ آپ نے کہا تھا 5 منٹ، 2-3 منٹ بچے تو ایک واقعہ سن لیں۔ کچھ لڑکے لوگ کیا کہتے ہیں، میرے ابا تو شراب پیتے ہیں، میری اماں نماز نہیں پڑھتی ہے، پھر بھی ہم فرما برداری کریں۔ سنو، باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں، نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں، باپ کی تعظیم صرف باپ ہونے کی وجہ سے، ماں کی تعظیم صرف ماں ہونے کی وجہ سے، بلکہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، معاذ اللہ، اگر ماں باپ کافر بھی ہو تو اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہو۔ اور یاد رکھنا، مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کس میں بھی خرچہ کر لو، آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے کو ملتا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، آقا فرماتے ہیں دوستوں پہ خرچہ کریں گے، ماں باپ پہ خرچ کرنے کو بوجھ سمجھیں گے۔ پارٹی کرنے جاتے ہیں نا، پکنک کرنے، ہر دوست نکالتا ہے جیب میں ہاتھ ڈال کے، کوئی پیسہ نکالتا ہے، کوئی کارڈ نکالتا ہے پے کرنے کے لیے، میں دوں گا میں دوں گا، اور باپ بیمار پڑتا ہے اور ماں بیمار پڑتی ہے، بھائی لڑتے ہیں، تو بل دے گا اور تو دے، دوستوں کے لیے میں دوں گا اور ماں باپ کے لیے تو دے، تیری ماں نہیں ہے، تیری ماں نہیں، یہ ہے نصیب والے۔ اللہ سب کے مال کو ماں باپ پہ خرچہ نہیں ہونے دیتا، جس کے مال کو اللہ پسند کر لیتا ہے اسی مال کو اللہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ورنہ سن لو، ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ پہ خرچہ نہیں کرتے، کسی کا مال جیلوں میں جاتا ہے، کسی کا مال رشوتوں میں جاتا ہے، کسی کا مال زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، کسی کا مال شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے، لیکن جو مال ماں باپ پہ خرچ ہو کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر اس کا مال نہ کبھی زنا کے اڈے پہ جاتا ہے، نہ کبھی شراب کے اڈے پہ جاتا ہے، نہ کبھی ضائع ہوتا ہے۔ اگر اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ماں باپ پہلے نمبر پہ ماں باپ ہے، ماں باپ پہ خرچ کرو۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے میں جتنا ثواب ہے کسی پہ خرچ کرنے میں، لیکن بڑی معذرت کے ہم سب جگہ خرچہ کرتے، ماں باپ پہ۔ ہم بچے تھے، پھل فروٹ آتے تھے تو ماں باپ ہمارے لیے چھپا کے رکھتے تھے، اور آج ہم اچھی چیز لاتے ہیں تو ماں باپ سے چھپا کے لاتے ہیں۔ ماں باپ کوئی چیز خریدتے تھے تو ہمیں بتاتے تھے دیکھو یہ پلاٹ لیا ہے، اگر ہم رہ نہ رہے تمہارے گھر میں رہنا چاہیے پر، لیکن ہم پلاٹ لیتے ہیں تو ماں باپ سے چھپا کے لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، ان کی خوشی کے لیے سب قربان، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور بلکہ ایک بات کہہ دوں، اگر ان کو راضی کرنے کے لیے نقصان اٹھانا پڑ جائے اٹھا لو۔ بہت یاد آ رہا ہے، بہت کچھ عنوان تو آپ نے ویسا دے دیا جو میرے دل کی آواز۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی
اگر کسی بزرگ کے نزدیک عورت سے مرید ہونے کی اجازت ہوتی ہے تو میں اپنی امی سے مرید ہوتا. مجھے میری امی سے اتنی عقیدت ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس اللہ رسول کی جو کچھ عطائیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے. اور میری امی بھی اللہ کے کرم سے مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے. ان کے 3 یا 4 آپریشن ہوئے اور ڈاکٹر نے بے ہوش کرنے کا انجیکشن دیا. وہ بے ہوشی میں بھی میرا ہی نام لیتی رہی. مجھے میرے بھائیوں کو رش کر رہے بھیا نے جادو کر دیا ہے اماں پر کہ اس کے نام اس طرح کسی کا. وہ ایسی مزے میں کہتے ہیں, مستی میں کہتے ہیں. تو یہ ہماری بہت پیاری دوست. ہم اپنی آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کی توفیق ہے ہماری کوئی ایسی. اگر میں گھر رہوں تو میں صبح پہلے پانی چائے کچھ نہیں, پہلے ماں کی زیارت کریں گے, اس کے بعد پانی پئیں. اور رمضان شریف میں بھی افطار بعد میں ہوگی, پہلے امی کی زیارت, نیچے اتر کے امی کی. یہ بہت بڑی چیز تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی استغفر اللہ, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. میں کوئی بڑائی کی بات اپنی نہیں کر رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے میرے محبوب نے فرمایا ماں کی دعا قبول ہے تو قبول ہے. ہم ماں کو نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. زمانہ کچھ کر لے آ جائے, کوئی زمانہ کچھ کر لے, لیکن دعا کرنے والے ہاتھ جب تک موجود ہیں انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ محبوب نے گارنٹی کیا. آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے ماں باپ کے, تمہاری جنت تمہارے گھر میں کہاں ڈھونڈے. بات مجھے یاد آ گئی ہے, اس کو یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں اس کو امام حمیدی نے بیان کیا. حمیدی بخاری مسلم کا راوی ہے, انہوں نے بیان کیا. اب سن لیں, بات آئی ہے, بہت اچھا عنوان آپ نے دیا. میں اس پہ گھنٹوں بولتا ہوں اچھا, لیکن چونکہ اب شادی کا عنوان تھا, سید بادشاہ نے جو اشارے دیے تھے کچھ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا, لیکن اب پبلک کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے. ماں باپ کی خوشی کے لیے اگر نقصان اٹھانا اٹھا لو, انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا نام ہے امام قشیری کا نام, امام قشیری, بہت بڑا امام کو, جن کی کتاب ہے رسالہ القشیریہ, رسالہ القشیریہ. اس رسالے کے بارے میں صوفیہ کے اقوال ہیں. اگر یہ رسالہ گھر میں ہوگا تو انشاءاللہ گھر میں آگ نہیں لگے گی. جس گھر میں رسالہ ہوگا چوری نہیں ہوگی اس کے اندر. رسالہ قشیریہ کے مصنف آپ علماء سے پوچھ لیں, ان کو بابا فرید, محبوب الہی اور بابا قطب غریب نواز ان کی کتاب پڑھتے تھے رسالہ قشیریہ. یہ بہت پرانا اولین تصوف کی کتب میں ہے. داتا صاحب نے ان کو کہا استاد ابو القاسم القشیری. صوفیہ ان کو نام لیتے تو استاد کہہ کے لیتے, استاد ابو القاسم القشیری. تقریباً 2200 کتابوں کا مصنف ہے یہ صوفی, 2200 کتاب. لیکن ایک بات بتاؤں, پڑھا کسی مدرسے میں, یہ بات پڑھا کسی مدرسے میں نہیں ہے, اور 2200 کتابوں کا کم و بیش مصنف ہے. وجہ کیسے بنے یہ عالم, عالم بنے لیکن بغیر مدرسے میں گئے, کیسے بنے سن. اس دور میں ایسے گلی کوچوں میں مدرسے نہیں تھے, محلے میں. یہ اللہ کا احسان ہے, بہت ترقی یافتہ دور میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اب تو علم حاصل کرنا ہے تو چلے جاؤ فیضان سادات میں, چلے جاؤ نوریہ میں, چلے جاؤ, ادھر بہت سے مدرسے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. لوگ مدرسوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. یہ علماء کی قدر کرو, مدرسوں کی قدر کرو. یہ لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں یار بھائیوں, جس دن یہ زکوٰۃ نہ لیں ہماری زکاتیں بھی صحیح طور پہ ادا نہ ہو. ان کا احسان ہے کہ زکوٰۃ لے کے صحیح جگہ لگاتے ہیں. اب کچھ لوگوں کی نہیں لگتی, کچھ لوگ اڑا جاتے ہیں, ان کی ہم تائید نہیں کرتے. لیکن جن کی اڑ جاتی ہے نا تو وہ بھی اڑی ہوئی رقم ہوتی ہے تو اڑتی ہے. یہاں مجھے اجازت دے دے تو بات کر. محبوب الہی کا ایک مرید تھا اور اس دور میں لوگ پیر سے بہت محبت ہے. محبوب الہی جیسا پیر, بس سرکار زکوٰۃ دینی ہے, سرکار زکوٰۃ دینی ہے, اپنی زکوٰۃ آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو سید کے ہاتھ سے دوں گا تو پیر کے ہاتھ سے قبول ہوگی. مرشد نے لیا بھی نہیں ہاتھ میں. سید بادشاہ محبوب الہی جیسا بے نیاز پیر, بادشاہ ملنا چاہتا تھا تو کہا آنا نہیں ملنے,
خانقاہ کے 2 دروازے بنائے، ایک دروازے سے تو آئے گا، دوسرے دروازے سے میں چلا جاؤں گا، میں تجھ سے کیوں ملوں؟ کہتا تھا مل تو لیں۔ کہا مجھے تیرے دربار میں اس لیے نہیں آتا کہ بادشاہوں کے دربار میں آنے کے آداب نہیں معلوم، اور اپنی خانقاہ میں اس لیے نہیں بلاتا کہ بادشاہوں کی خدمت کے آداب نہیں معلوم۔ ایک دن میت ہوگی، دوست کے یہاں چلے گئے تو بادشاہ آیا، دوست کی میت میں تو آئیں گے نا، تو جیسی بادشاہ کو دیکھا پیر پھیلا کے بیٹھ گئے۔ اتنے بڑے ولی ہو، چمچوں نے کہا اتنے بڑے ولی ہو، بادشاہ کے سامنے پیر پھیلاتے ہو؟ مسکرا کے کہتے یہی تو ہے، جہاں ہاتھ پھیلتے وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں پیر پھیلتے وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے۔ مسجد میں ہاتھ پھیلاتا ہے محمد احمد، اس لیے پیر نہیں پھیلاتا، اور بادشاہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، اس لیے پیر پھیلا کے بتا رہا ہوں یہاں ہاتھ نہیں پھیلتے۔ ایسا باغیرت پیر، ایسا باغیرت پیر۔ ہمیں تو کارپوریٹر بلا لے تو اچھلتے ہیں، بلایا ہے، ایم ایل اے بلا لے تو اور زیادہ فارم میں رہتے ہیں۔ بھائیو اللہ 5 وقت تو بلا رہے، اس کی خوشی نہیں ہے کارپوریٹر اور ایم ایل اے کے بلائے۔ یہ قوم کا حال، یہ سوچ کی دیوالیہ پن ہے۔ ہم سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا؟ ہمیں روزانہ 5 بار اللہ اپنے گھر بلاتا ہے، آؤ نا۔ دوسروں نے کسی نے ایم پی ایم ایل اے نے شادی کاٹ دیا تو چھلتے پھرتے ہو، ہم سے بڑا وی آئی پی کا آؤ ذرا اس کے گھر آؤ، پھر دیکھو کتنے وی آئی پی مہمان ہیں۔ جو جہاں جاتا ہے جس کے گھر جاتا ہے اس کا مہمان ہوتا ہے۔ جو قوم روزانہ 5 بار اللہ کی مہمان بنے اس قوم کو کمی کیا ہوگا؟ مہمان بن کے تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ صرف مہینے کا 5,000 6,000 کماتے ہیں، اتنے وقت میں رہتے کیسے؟ میں نے کہا اللہ کا مہمان بن کے دیکھ، آمدنی کم ہوگی لیکن برکت تم سے زیادہ ہے، دیکھ لو، آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ ہاں آپ پوری زندگی میں کبھی شیروانی سلانے کا سوچتے ہیں، علماء کے پاس اتنی ہے کہ گنتے گنتے تھک جاؤ۔ ہاں اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے مہمان بننے کی برکت ہے۔ آپ بھی بنو، عنوان چھٹتے جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا محبوب الہی سرکار سے زکات کا جو پہلے نظر آئے بیٹا اس کو دے دے، تو دیکھا محبوب الہی کے دوسرے مرید غریب تھے بڑے متقی، دے دیا، تو دوسرے کے منہ میں پانی آیا، اس کی اتنی اچھی جگہ گئی میری بھی، تو اس نے بھی لایا، دیکھا دیکھی حضرت میری بھی، جا جو خانقاہ کے پہلے نظر اس کو وہی کہا جو اس کو کہا تھا۔ اب دیکھا تو ایک شراب میں ڈولتا ڈالتا آ رہا تھا، مرشد کا حکم تھا دینا پڑا، لیکن منہ اتار کے آگا کیوں منہ اترا ہوا ہے، اور اس کی اتنی اچھی جگہ گئی، اور میں نے شرابی ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیسے نشہ کرے گا۔ بیٹا ہمارا قصور نہیں ہے، جیسا کمایا تھا ویسی جگہ گیا ہے۔ اچھے سے کماؤ گے تو مفتی سید صابر کے ہاتھ میں آئے گی، ورنہ پھر ایسے بھی لوگ نا راہ مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رہے، ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہے جو آپ کی زکات کو اڑا لے جا، اللہ انہیں بھی ہدایت، جو بھی لوگ ہیں اللہ انہیں ہدایت۔